بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدی عباس دیوکا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بیفور واچنگ دس ویڈیو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی جو آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کے ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی کویشچن ہو تو اس ویڈیو کے حوالے سے یا کسی لیکچر ویڈیو پر یا کسی ٹاپک پر آپ ویڈیو بنوانا چاہ رہے ہوں یا کسی آپ کو کوئی لیکچر چاہیے ہو تو آپ کمنٹس میں اس چیز کو مینشن کر سکتے ہیں. تو میرے مختلف جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تو میرے اب مختلف دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا, جو ہمارے ینگ لائرس جو فیوچر لائرس ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر آپ پلیز جو لا گیٹ پر اور لا لیٹ پر آپ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں جس میں سارا پروسیجر بتائیں اور اپنے کچھ جو گیس ہے وہ بتائیں, اس کی تیاری کے حوالے سے بتائیں. تو میں یہ جو ویڈیو آج میں بنانے جا رہا ہوں یہ لا گیٹ پر لا گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ اینڈ لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں بنانے جا رہا ہوں. تو لا گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ میں آپ کو مکمل کورس کے جو ہنٹس ہیں, جو ٹرکس ہیں یا گیس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور دونوں میں آپ کے انشاءاللہ کنسیپٹ لا لیٹ کے حوالے سے اور لا گیٹ کے حوالے سے آپ کے کنسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ کو مزید کسی ویڈیو کا یا کسی لیکچر کو سننے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی خود سے تیاری اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مزید رہنمائی کے لیے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے لا گیٹ لا گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ جو فی الوقت HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ ٹیسٹ ٹیک اپ کر رہی ہے اور اس کی جو ایلیجبلٹی ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس لاء کی ڈگری ہے یا لاء کے بالکل ایکول ڈگری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈگری ایسی یونیورسٹی سے ہو جو HEC اور پنجاب بار کونسل سے اپرووڈ ہو تو وہ آپ دین آپ لا گیٹ جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی ہیں. اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ملٹیپل چوائس کویشچنس پر ہوگا, یہ MCQs پر مشتمل ہوگا اور اس کی رجسٹریشن آپ نے آن لائن جا کے کروانی ہے. یہ ویب سائٹ ایڈریس ہے etc.hec.gov.pk. آپ نے آن لائن اس کی متعلقہ فی پے کرنے کے بعد چالان سبمٹ کروانے کے بعد آپ نے آن لائن رجسٹریشن اس کی کروانی ہے. اور اس کا جو سلیبس ہے سلیبس میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا چلوں گا. اب اس کا جو سلیبس ہے جو نمبر 1 پہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں 10% جو ہے وہ 10% جو کویشچن سے آتے ہیں جو MCQs آنے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور اس میں ورلڈ کانسٹیٹیوشنز ہیں. ورلڈ کانسٹیٹیوشنز میں آپ نے کانسٹیٹیوشنز لینے, ایک UK کا لینا ہے اور ایک USA کا لینا ہے. اینڈ سیکنڈلی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان آپ جو 1947 سے تھوڑا سا پہلے جو 1935 کا ایکٹ تھا کانسٹیٹیوشن انڈیا ایکٹ وہ, اور جو 1956 اینڈ 1973 یہ آپ تھیں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے اس کی کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہے وہ آپ تیار کر لیں. اس کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے اس کے یہ جو سیکشن آرٹیکلز ہیں یہ ہیں آرٹیکل 4 سے لے کر 25 تک. اس کے بعد 62, 63, 63A, 50, 70, 73, 75, 238, 239, 89, 128, 141 to 144, 153, 171, 175A, 184 to 190, 203A to 203 GG, 204, 212B, 199, 227 and 227 to 230 اینڈ 232 سے لے کر 237 تک. یہ اگر آپ جو آرٹیکلز ہیں ان پر آپ نظر دوڑا لیتے ہیں تو آپ کا یہ جو 10% ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا. آگے جو نیکسٹ 10% ہے نمبر 2 پر وہ ہے جورسپروڈنس. جورسپروڈنس میں انگلش جورسپروڈنس بھی آنی ہے اور اسلامک جورسپروڈنس میں. تو اس دونوں جورسپروڈنس میں آپ فرسٹ آف آل آپ نے ان کی کائنڈس لینی ہے, ان کے سورسز لینے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو انگلش جورسپروڈنس ہے اس میں کویشچن آف فیکٹ, کویشچن آف لا اس کو آپ نے دیکھنا ہے, اس میں لیجسلیشن کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کی پوزیشن اونرشپ کو آپ نے دیکھنا ہے, کائنڈز آف لا کو دیکھنا ہے, کائنڈز آف رائٹس
کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو آپ انشاءاللہ ٹیریٹوریلٹی آف لاء کو آپ نے دیکھنا ہے، تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ جو اسلامک جورسپروڈنس ہے، اس میں اسلامک اسکولز جو ہیں ان کو آپ لینا ہے، اسلامک سورسز آف لاء کو آپ لینا ہے، اس میں اجماع، قرآن، سنہ، اس طرح کی جو ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ان کو آپ لینا ہے. اور اس میں جو لیجسلیشن کی جاتی ہے اس کو آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو کسٹم رائٹس، ان چیزوں پر اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے دیکھیں گے تو اس پر اب اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کا یہ 10% یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آگے نمبر 3 پر سول لاء. سول لاء میں 20% جو 20% ہے وہ کویشچن آئیں گے. اس میں سی پی سی، کانٹریکٹ ایکٹ ہے، لمیٹیشن ایکٹ ہے، ٹارٹس ہے اور اسپیسیفک ریلیف ہے. جو سی آر پی سی ہے اس کے یہ جو میں نے سیکشنز اور اس کے ساتھ آرڈرز یہ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کا ایک اسکرین شاٹ لے کر ان کو نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو میں فردن بولوں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ان کے اسکرین شاٹس لے کر آپ ان کو ریڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سی پی سی کے بھی ہیں، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے بھی ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کے بھی ہیں اور کانٹریکٹ ایکٹ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے. آگے جی کرمنل لاء پر آتے ہیں. کرمنل لاء یہ بھی 20% پر مشتمل ہوگا اور اس میں پی پی سی، سی آر پی سی اور جو سی آر پی سی میں اور پی پی سی میں قصاص اور دیت کے حوالے سے پروویژن ہے ان کو ریلیٹ کرتی ہیں. تو اس پورشن میں بھی 20% جو آپ کا یہ میٹیریل آنا ہے، 20% جو کویشچنس ہیں MCQs وہ آنے ہیں. اور یہ سارے جو میرے گیس ہیں، یہ جو بالکل اہم ٹاپک ہیں وہ ان کے جو سیکشنز ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں. آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کر ان کو پین ڈاؤن کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا اگر میں فردن بولوں گا تو وہ پھر ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. آگے جو نمبر 5 پر لاء آف ایویڈنس، اس میں قانونی شہادت آرڈر 1984 اور اس کے جو ایویڈنس کے پرنسپلز ہیں ان کا ذکر کیا گیا. اور اس میں بھی 20% کے کویشچنس آنے ہیں، ٹھیک ہے، MCQs. اور وہ میں نے یہ جو اس کی جو VIP سیکشنز ہیں ان کو میں نے یہاں پر لکھ دیا. آپ یہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے کر آپ ان کو پین ڈاؤن کر سکتے ہیں، نوٹ کر کے آپ ان چیزیں کر سکتے ہیں. اب جو نمبر 6 پر آتا ہے وہ اس میں سے آنا 10%، یہ انٹرنیشنل لاء ہے. اور انٹرنیشنل لاء میں پبلک لاء بھی آئے گا اور پرائیویٹ لاء بھی آئے گا. اور اس میں ایکسٹریڈیشن، جو انٹرنیشنل ٹریٹیز، انٹرنیشنل کسٹم، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل لاء کے کچھ یہ تھوڑے سے کنسیپٹ ہیں، ان کے آپ اگر آپ دیکھیں تو کوئی یہ 10% بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے آپ کے اگر لاء کی ایک بک ہے پبلک انٹرنیشنل لاء، اس کو آپ تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کریں تو یہ 10% آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ 5% لیگل پریکٹیشنرز بار کونسلز رولز ہیں، یہ 5%. اس میں کچھ جو ہے نا ڈیوٹیز آف ایڈوکیٹ کا ذکر کیا گیا، لائسنس کے حوالے سے ذکر کیا گیا، ان کو آپ اگر ایک نظر دوڑا لیں گے تو یہ 5% آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ انگلش لیگل لینگویج ہے، یہ بھی 5% آنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹوٹل 100% 100 مارکس کا یہ پیپر بن جاتا ہے. اب انگلش لیگل لینگویج کے لیے آپ ایسا کریں کہ کچھ سول کے دعویٰ جات لیں، کچھ FIRs لیں، کچھ پرائیویٹ کمپلینٹس لیں، کچھ متعلقہ کرمنل کورٹس کی ججمنٹس لیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سول کورٹس کی ججمنٹ لیں، فیملی کورٹس کی ججمنٹ لیں، ٹھیک ہے. 5 6 یا 7 ججمنٹس تینوں کورٹس کی لے کر ان کو ریڈ آؤٹ کریں. آپ ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کا یہ انگلش لیگل لینگویج والا بھی پورشن بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا. باقی کسی بھی انفارمیشن کے لیے، کسی بھی سجیشن کے لیے آپ مجھ سے جب چاہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب آ جائیں جی لیٹ ان پاکستان، لاء ایڈمیشن ٹیسٹ. اس کا جو کرائٹیریا یا دوسرا فار بیٹرنیس آف لاء پروفیشن یہ کر دیا گیا ہے. تو یہ 5 سالہ جو ڈگری آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے، FA بیس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے. FA یا FA سے ایکول آپ کی کوالیفیکیشن ہے تو یہ آپ لاء لیٹ کا جو یہ لاء ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں.
اور یہ جو ٹیسٹ ہے اس کی بھی آن لائن رجسٹریشن ہوگی HEC کی ویب سائٹ پر، وہاں پر ان کی جو مخصوص ہے فی وہ پے کرنے کے بعد آپ کی آن لائن رجسٹریشن ہوگی، یہ آپ کو رول نمبر سلپ جاری کریں گے اور دین آپ کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے۔ اس کا جو پیپر ہے وہ بھی 100 مارکس پر ہوگا، اس میں تھوڑا سا سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹیو ہے اور باقی اور آبجیکٹیو بھی ہے۔ پہلا جو 15 مارکس کا ایک ایسے آنا ہے وہ اردو میں بھی ہو سکتا ہے یا انگلش میں، اور وہ جو ایسے ہے وہ 200 ورڈز پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 200 ورڈز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو آپ کے پاس BA کے ایسیز ہیں، BA کی انگلش گرامر ہے، ٹھیک ہے، BA کے ایسیز ہیں، وہ آپ کو بہت یوزفل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو بہت یوزفل ہو سکتے ہیں۔ اور اب کا جو ہے یہ کرونا کے حوالے سے ایک ایسے اگر آپ تیار کر لیں گے تو یہ بہت سوٹفل ہوگا، بہت فروٹفل ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے بعد پرسنل سٹیٹمنٹ، یہ 10 نمبر کی آئے گی، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اردو میں ہو سکتی ہے یا انگلش میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی 200 الفاظ پر مشتمل ہوگی، 200 ورڈز پر مشتمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ پرسنل سٹیٹمنٹ آپ سے وہ کسی بھی حوالے سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ذاتی نقطہ نظر یا آپ کے حوالے سے آپ کو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ لاء کے حوالے سے کہ عموماً وہ یہی پوچھیں کہ آپ نے لاء کی فیلڈ کیوں جوائن کرنی، تو اس حوالے سے آپ 200 ورڈز کا کوئی بھی اسکیچ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ 20 نمبر کے انگلش سینونائمز، اینٹونائمز اینڈ پریپوزیشنز جو گرامر رولز ہیں وہ آئیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ جو BA کی ٹو دا پوائنٹ انگلش گرامر بک ہے وہ لے لیں، وہ بہت بیسٹ ہے۔ اس کے ساتھ MCQs جنرل نالج کے 20 نمبر کے آئیں گے، MCQs اسلامک سٹڈیز کے 10 نمبر کے آئیں گے، MCQs پاکستان سٹڈیز کے 10 نمبر کے آئیں گے، MCQs اردو کے متعلق 10 نمبر کے آئیں گے، اور MCQs میتھ جو بیسک میتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں 5 نمبر کے آئیں گے۔ یہ ٹوٹل 100 نمبر کا پیپر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو 50 نمبر حاصل کرے گا وہ پاس کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور یہ جنرل نالج اسلامک سٹڈیز، پاکستان سٹڈیز اور اردو کے لیے آپ کوئی بھی بک وہ لے لیں، ٹھیک ہے، جنرل نالج کے حوالے سے کسی بھی ٹیسٹ کی ایک بک لے لیں جو عموماً ڈوگرس یا علمی والوں کی بک ہے، مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ کوئی بھی چھوٹی سی ایک بک لے لیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ مختلف پورشن ہو، اسلامک کا ہو، جنرل نالج کا ہو، پاکستان سٹڈیز کا ہو، اردو کا ہو، تو اس کو آپ تھوڑی سی نظر دوڑا لیں تو انشاءاللہ یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب انسان کرنا چاہے تو nothing is impossible, everything is possible because impossible itself says I am possible. So don't worry, اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنی محنت کریں، آگے محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ میرا جو آج کا جو ٹاپک تھا وہ لاء لیٹ پر اور لاء گیٹ پر یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پر، اور میرے دوست چاہ رہے تھے کہ اس پر آپ ویڈیو بنائیں، تو اس حوالے سے مزید کسی بھی انفارمیشن کے لیے آپ مجھ سے جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ پر مجھے کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، فیس بک پر آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔